جب برکات کا ظہور ہوا تو کیسے کیسے برکات ہیں اندازہ لگائیں کہ صاحب اولاد حضرات جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کو اولاد سے نوازنا چاہتا ہے تو عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ یا بچی آ چکا ہے. اس کی چند نشانیاں ہیں. عورت کو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں, طبیعت خراب رہنے لگتی ہے, ہر وقت اداس چہرہ رہتا ہے, کمزوری شروع ہو جاتی ہے. لیکن قربان جاؤ آمد رسول علیہ السلام پر کہ سرکار کے امی جان حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے وطن میں تشریف لائے تو مجھے عورتوں جیسی کوئی علامت نظر نہ آئی. مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے وطن میں کوئی بچہ یا بچی آ چکا ہے. مجھے حضور علیہ السلام کی آمد کا پتہ اپنے وطن میں 2 وجہوں سے ہوا ہے, صرف 2 نشانیوں سے ہوا. پہلی نشانی یہ تھی کہ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی کہ خواب میں نے ایک حسین و جمیل فرشتے کو دیکھا جس نے مجھے کہا, اے بی بی کیا آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ کے وطن میں آپ کے پیٹ میں امام الانبیاء سید المرسلین تمام جہانوں سے افضل ترین اس کائنات کا نبی, اس امت کا رسول تشریف لا چکا ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو اس فرشتے نے کہا, بی بی آپ کو مبارک ہو, واقعی وہ عظیم ہستی آپ کے وطن پاک میں تشریف لا چکی ہے. جب وہ مقدس رسول پیدا ہوں تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا. پھر اس نے مجھے سونے کا ایک تعویذ دیا اور کہا یہ تعویذ اپنے چاند کے گلے میں ڈال دینا. وہ تعویذ میرے سرہانے رکھ کر چلا گیا. پھر میں نے سنا آوازیں آ رہی تھیں, اور آوازیں کیا آ رہی تھیں؟ ھذا وقد حمل ام الحبیب وہی ولیس فی حملہا کرب ولا ضرر. بے شک حبیب کی والدہ اس حبیب کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اس کے حمل میں کسی قسم کوئی نہ تکلیف ہے نہ نقصان ہے. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ خواب تھا. خواب کی کیا بات تھی؟ لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے سرہانے تکیہ کے نیچے وہی سونے کا صحیفہ, وہی تعویذ سونے کا رکھا ہوا ہے. میں دیکھ کر بڑی حیران ہوئی. میں نے اٹھایا, دیکھا تو صحیفے پر اس تعویذ میں لکھا ہوا تھا, اعیذہ بالصمد الواحد من شر کل حاسد. میں پناہ مانگتا ہوں اس اللہ تعالیٰ سے جو ذات و صفات میں یکتا ہے, بے نیاز ہے, ہر حاسد کے شر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نگہبانی چاہتا ہوں. اللہ اکبر. یہ حوالہ بھی آپ نوٹ کر لیں, طبقات ابن سعد جلد اول کے اندر 140 پر ہے, سیرت ابن حشام کے اندر جلد اول صفحہ 107 پر لکھا, اور معاج النبوت کی جلد اول صفحہ 745 پر یہ روایت ہے, اور زرقانی شریف میں جلد اول میں یہ روایت موجود ہے, اور خصائص کبریٰ کی جلد اول بھی یہ روایت موجود ہے, دلائل النبوت کے اندر بھی یہ روایتیں موجود ہیں. دوسری نشانی حضرات یہ تھی کہ میں اپنے گھر سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ زمزم شریف سے پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو سخت گرمیاں تھیں. پھر گھڑے ڈول رسی ساتھ لے کر 1 میل کے فاصلے طے کر کے بڑی مشکل سے بڑی مشقت سے پانی بھر کے لائی تھی. لیکن جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے وطن میں تشریف لائے تو عجیب تبدیلیاں ہو گئیں. کیا برکات تھیں سرکار کے نور پاک کی. فرماتی ہیں کہ عجیب باتیں دیکھیں. اور وہ کون کون سی تبدیلیاں ہوئیں؟ فرماتی ہیں کہ جب میں گھڑا اٹھا کر رسی ڈول لے کر پانی بھرنے کے لیے چلتی تو سخت گرمیوں میں میرے سر پر بادل سایہ کر لیتے تھے. میری سہیلیاں دھوپ میں چلتی تھیں, بادلوں کے سائے میں پہلے پتھروں سے پیر زخمی ہو جاتے تھے, لیکن جب سرکار میرے وطن میں تشریف لائے تو جس پتھر پر میں قدم رکھتی موم کی طرح میرے قدموں میں نرم ہو جاتا پتھر. وہ جب میں کنویں پر پہنچتی تو میری ساری سہیلیاں رسی ڈول ڈال کر کے ذریعے سے پانی کھینچ کر نکالتیں, گھڑے بھرتیں, اپنے برتن بھرتیں. لیکن جب میرا نمبر آتا تو میں ادا کرتی کہ میں بھی ڈول اور رسی باندھ کر کنویں میں ڈالوں تاکہ ڈول کو پانی میں لٹکا کر پانی نکال لوں. لیکن میں کیا دیکھتی تھی کہ پانی نیچے سے, جیسے میں پہنچتی پانی نیچے سے خود بخود اوپر کناروں تک آ جاتا تھا. سبحان اللہ. آواز آتی ہے, مقدس بی بی تو زحمت نہ کر, تو تکلیف نہ کر, تو پریشان نہ ہو, پانی خود بخود تیرے قدموں میں آ ہی جائے گا. سبحان اللہ. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میں بڑی حیران ہوئی, یہ بادل میرے سر پر سایہ کرتا ہے, پتھر موم کی طرح نرم ہو کر قدم چومتا ہے, پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے. یہ ماجرا کیا, یہ معاملہ کیا ہے, یہ قصہ کیا ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی کہ پانی بھر سے, پتھروں سے, بادلوں سے آواز آتی ہے, آمنہ آپ کو پتہ نہیں آپ کے وطن پاک میں آنے والا مقدس نبی, پیارا رسول, عظمت والا پیغمبر صرف انسانوں کا ہی نہیں نبی نہیں ہے, وہ
رسول نہیں ہے خالی صرف انسانوں کا ہی نہیں، بلکہ پتھروں کا بھی وہ رسول ہے، بادلوں کا بھی وہ نبی ہے، تمام ساری کائنات کا وہ نبی ہے، پانیوں کا بھی وہ پیغمبر ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرات ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے، لیکن ابھی تو آپ کا نور پاک ہی آیا ہے رحمت بن کر کے، تب یہ خوبیاں اور تب یہ کمال عجائبات ظاہر نظر ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے نبی کا نور جب وطن پاک میں آیا تو کس طریقے سے آیا، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قربان جاؤ سیدہ آمنہ کے مقدس پر، اس بات کو اشارہ کرتے ہوئے کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا۔ بلکہ اس کو یوں کہو کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سراپا رحمت للعالمین رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیرت حلویہ کے اندر نزہۃ المجالس اور زرقانی شریف کے اندر روایتیں موجود ہیں۔ حضور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رات کا وقت ہوتا تو میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹتی، رات سونے کے لیے چارپائی پر سوتی تو میرے کمرے میں اللہ عز و جل اللہ عز و جل کی آوازیں آتی ہیں۔ میں اٹھ کر کے چارپائی پر بیٹھ جاتی ہوں، دائیں طرف دیکھتی، بائیں طرف دیکھتی، آگے پیچھے دیکھتی، آوازیں آ رہی ہیں لیکن آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں حیران ہو جاتی یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، آمنہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، یہ ذکر الہی کی صدائیں تیرے بطن سے اللہ تعالیٰ کا حبیب لگا رہا ہے، تو سوئی ہوئی ہے، سارا جگ سویا ہوا ہے، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، مگر عرب کا ماہی، سدرہ کا ماہی، خالق کائنات کا محبوب اپنے پالنے والے کے، اپنے خالق کے، اپنے بھیجنے والے معبود کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اپنے رب العالمین کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ مولود العروس کے اندر روایت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ قربان جاؤ خالق کائنات کے محبوب پر ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں لیکن ذکر الہی کی ضربیں لگ رہی ہیں، اور جب پیدا ہوئے ہوں گے تو ذکر الہی کیا بات رہی ہوگی، اور کیوں نہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب نور اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو اس وقت میں جب نور پیدا کیا، جب صرف ذات خدا تھی یا نور مصطفیٰ تھا، اس وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت سے غافل نہیں رہتے تھے، ہر وقت اپنے نبی کی عبادت میں رہتے تھے۔ کیونکہ آپ نے پچھلے بیان میں آپ سن چکے ہیں آپ کہ جبریل امین سے جب سرکار نے پوچھا تمہاری عمر کتنی، تو انہوں نے کہا میری عمر اتنی ہے کہ ستارہ چمکتا تھا، میں اسے نے 70,000 سال کے بعد میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ تو جبریل امین عرض کیا یا رسول اللہ وہ ستارہ کون؟ سرکار نے فرمایا میں ہی ستارہ تھا۔ تو جبریل امین عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ ہی ستارہ تھے تو پھر آپ یہ فرمائیں کہ آپ 70,000 سال تک چھپے کہاں رہتے تھے، کیونکہ 70,000 سال کے بعد چمکتے تھے آپ؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جب میں اپنے رب کی عبادت کرتا تھا اور سجدے میں سر رکھ دیتا تھا تو میں تمہاری نگاہوں سے چھپ جاتا تھا، اور جب سجدے سر اٹھاتا تھا تمہاری نگاہوں کے سامنے نوری ستارے شکل میں چمکنے لگتا تھا۔ میرے نبی تو اس وقت بھی اللہ کی بات فرما رہے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ کی بات فرما رہے تھے، کر رہے تھے۔ حضرات غور کیجئے کہ جو نبی عرش اعظم پر ہو اور نور کی شکل میں، ستارے کی شکل میں جب چمک رہا تھا تو اس وقت میں بھی وہ رب کی عبادت فرما رہے تھے، اور جب اپنے ماں کے وطن میں آئے تو بھی ذکر الہی اللہ عز و جل آپ کی زبان پاک سے ظاہر ہو رہا ہے اور رب کی والدہ سن رہی ہیں۔ دوستو خیال کرو حضور علیہ السلام بھی اپنی امی جان کے وطن پاک میں ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن پھر بھی ذکر الہی سے غافل نہیں۔ لیکن وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں، کتنے محروم ہیں جو پیدا ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں کھانے کے بعد بھی ذکر الہی اللہ عز و جل سے غافل ہیں۔ یاد رکھو ہمارے گھروں میں آج بے سکونی، ہمارے دل جو بے قرار ہیں، ہماری محفلیں بے رونق ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گھر، ہمارے دل، ہماری محفلیں ذکر الہی سے خالی ہیں۔ حضرات اگر سکون گھر چاہتے ہو، سکون محفل چاہتے ہو، سکون دل چاہتے ہو تو دنیا سے نہیں، کھیل تماشوں سے نہیں، سونے چاندی میں نہیں، مربع اور کوٹھیوں میں نہیں، بنگلے اور کاروں میں نہیں، بلکہ ذکر الہی میں آپ کو سکون ملے گا۔ اس لیے پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اے سکون تلاش کرنے والے، اطمینان قلب ڈھونڈنے والے، خیال کرو اگر تمہیں سکون قلب چاہیے، سکون دل چاہیے تو ذکر الہی کو کر، تمہارے دنیا آخرت کا سکون مل جائے گا۔ کیونکہ اس لیے سکون کہاں ملے گا، کیسے ملے گا؟ نہ دولت سے نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے